لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم قریش کی کتنی چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ قریش کہتے ہیں وہ دو شہروں کے درمیان میں جو سب سے جو عظیم عظیم سے لوگ تھے 2، ان کے اوپر کیوں نہیں قرآن نازل ہوا؟ کیوں ایک یتیم پہ نازل ہو گیا؟ اگر ان پہ نازل ہو جاتا کتنا آسان ہو جاتا، لوگ فٹافٹ سمجھ لیتے، ان کی بات تو پہلے ہی سنی جا رہی تھی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں کسی کو نہیں ملاتا، اس کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے، وہ کیسے کہاں سے کس کو لے آتا ہے، چن لیتا ہے اور پھر اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور پھر جو تھا اور اس بات پہ دیکھیں نا، یہی چیز تھی کہ چنا کیوں ابراہیم، اور اسی طرح سے ان کو بھی مسئلہ بنی اسرائیل کا، ابھی بنی اسرائیل کے ہی قصے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی یہ مسئلہ کہ کیوں جی نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ دیکھو کیا ہے، ہم سارے نبی کے وارث ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کیوں نہیں آیا؟ یہ جبرائیل نے کیا کیا، کسی اور لیگیسی سے اسماعیل بنی اسماعیل سے لے لیا ہے نا؟ تو نبی جبرائیل جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ساری اسی لپیٹ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ چننا، سلیکشن، اللہ نے پسند کرنا، اللہ نے کام کسی کو لے لینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے اختیار میں ہیں، اور ہمارا اختیار کہاں تک ہوگا؟ اگر سب بھی اللہ کے اختیار میں ہوگا، جو کام ہم برا کر رہے ہیں تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں کروایا ہم سے، ہے نا؟ یہ چیز جو نہیں، ہے وہ تو یہ ہمارا بھی پھر بڑی نفس ہوگا نا، وہ تو پھر ہمارا نفس وہ ہے۔ بڑی بالکل صحیح کہیں کہ وہ ہمارا نفس ہے، ہماری سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر جب تک تڑپ نہیں رکھیں گے، جب تک ہم یہ نہیں کہیں کہ ہدایت میرے لیے، ہدایت مجھے لینا ہے، میں ہدایت کے آگے بیٹھوں، مجھے ہدایت ملے، تب وہ ہدایت آپ کو بس دوڑی دوڑی چلی آئے گی۔ لیکن آپ یہ اگر سوچیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے، میں ایسی ٹھیک ہوں، سب مجھے تو آتا ہے، مجھے پتا ہے، اور میں نہیں ایفرٹ کرنے کی اتنی آپ میں لگن نہیں ہوئی، تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا انشاءاللہ۔ اب ہم اگلا دیکھتے ہیں۔ اذ قالا، جب کہا، لہو، اس کو، ربہو، اس کے رب نے، اسلم، تو فرما بردار ہو جا، قالا، اس نے کہا، اسلم، تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کا۔ اس میں کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرما بردار ہو جاؤ، تو یہاں پہ ایک جو ٹینس استعمال کیا گیا نا، اسلم، اسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ فرما بردار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے مطلب یہ کہ جو کہا گیا وہ بات سن لو، ٹھیک ہے؟ اور میں جو ابراہیم علیہ السلام نے ٹینس استعمال کیا، اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا، پاسٹ ٹینس، یعنی میں فرما بردار تھا ہی تھا۔ ادھر کہا گیا کہ تم فرما بردار ہو جاؤ، اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی ہوں، میں تو فرما بردار ہی ہوں آپ کا نا، یعنی میں پہلے ہی سے فرما بردار چلا رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے تعمیر کی گئی، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب کیا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے نا، کہ آؤ اس دین کی طرف، دین ابراہیم یہ ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے وہ بیوقوف لوگ ہیں، اور جو لوگ اس کی طرف آئیں گے وہ چن لیے جائیں گے۔ اور پھر کہا گیا کہ دین ابراہیم کیا ہے اصل میں، تو فرما بردار ہو جائے، یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دین ابراہیمی کیا ہے؟ دین ابراہیمی اللہ اصل میں کیا ہے کہ فرما برداری ہونا، ٹھیک ہے، اور خالص ہونا، خلوص کے ساتھ۔ یہ خالص کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی کو ہے سمجھ میں خالص کا کیا مطلب؟ خلوص کے ساتھ، بالکل خالص دین آپ کا خالص ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اللہ نے بتایا بالکل پیور ہو، اس میں کسی بھی قسم کی ایڈیشن نہ ہو۔ کس چیز کی ایڈیشن نہ ہو؟ کوئی بھی جو چیز اللہ نے نہیں بتائی، جو اسلام میں نہیں ہے، جو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ جو قرآن پاک میں نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، خالص، یعنی کوئی بھی کام خالص صرف اللہ کے لیے، یہ ہے اصل میں دین ابراہیم۔ کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کر جاتے ہیں ایسے کہ جس میں ملاوٹ کیا کر دیتے ہیں، اپنے نفس کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، کچھ دکھاؤ۔ فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم نے کہیں وہ کرنا ہے،
کیا کہتے ہیں ڈونیشن دینا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا ہو کہ یہ ڈونیشن اللہ کے راستے میں ہو، پتہ نہ چلے، وہ چھپا کے دیا جائے، ہے نا؟ ہمارے دل میں ایسا رہنا چاہیے خالص، پھر میں نے جس کو دیا ہے اس سے کوئی توقع نہیں رکھنا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ملا کر کے جب دیکھا جائے گا تو خلوص کیا چیز نکلے گی؟ صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، یہ ہے دین ابراہیم اور واضح مطلب اسلام، واضح مطلب اسلام دکھاوا اس نہیں کے ہو. ساتھ دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلم تو جو فرما بردار ہو گیا، اس میں دکھاوا بھی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر تردد، بغیر کسی سوچ کے کہ میں اپنے بچے کو خواب میں آیا اور میں اپنے بچے کو ذبح کر دوں، ہاں اللہ نے کہا چلے جی، ہے نا؟ اتنا تیار یہ ہے. اور تیسرا ایک ہے واضح، بہت واضح ہو، کلیئر کٹ ہو، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ ڈولے، آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے نا؟ بالکل. جیسے ابھی ہم گئے، ویسے میں جیسے اگزامپل دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، ویسے اتنا دینا تو نہیں چاہیے تھا لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے، اور ہمارے بہت سارے ایسے ہی جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. جیسے ہم گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم ہر روز بھی محنت کر سکتے ہیں، ہر روز کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے، 11 دن ہے، روزانہ کا جائیں، اللہ کی عبادت کریں، جتنے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، ہزاروں گنا ثواب زیادہ ہے نا؟ تو آپ کو جتنا زیادہ آپ عبادت کریں، وہاں پہ عبادت کے لیے آپ گئے ہو، آپ کو زیادہ یعنی آپ کو جان ماری کرنی ہے، آپ نے خوب محنت کرنی ہے وہاں پہ، اور یہ سوچ کر کے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچ کر وہاں نہیں جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ سو کے گزار رہے ہیں، آپ اپنا وقت نہیں استعمال کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو کیا چیز ہے، اللہ کے لیے جب کام ہوتا ہے تو پھر رکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کا نفس نہیں سامنے آ رہا تھا، آپ اس کے قربانی دے دیتے ہو. اور تیسری چیز جو ایک اور اس میں ہے وہ واضح طور پہ، یعنی آپ کا اسلام، آپ کا دین جو ہو، آپ کا جو ہو وہ آپ پر واضح ہو کہ مجھے یہ چیز لینی ہے، ملت ابراہیم میں چلنا ہے تو پھر مجھے ایسے چلنا ہے. یہ ہے ملت ابراہیم، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم فرما بردار ہو جاؤ. نہ تو یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ کیا نہ حضرت ابراہیم اعلان کر رہے ہیں کہ آ جاؤ، خانہ کعبہ بن گیا ہے، اب اس میں عبادت کرو، تو جو آنے والا ہے وہ بھی اسی بات کو وہ بھی فالو کرے گا کہ وہ بھی آئے گا گھر میں، اللہ کے گھر میں آئے گا، عبادت کرے گا اور اس کے اللہ کے فرمان برداری کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی یہ خصوصیت کہ جہاں کہا گیا فرما بردار ہو جاؤ، وہاں پہ وہ فوری طور پہ میں فرما بردار ہوں، پہلے سے ہوں، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، میں آلریڈی ہوں. یہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار، اور یہی ملت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے؟ وسا بیہا، اور وصیحت کی ابراہیم بنی ہی، اس نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب نے بھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصفا، چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تو نہ تموتن، تم ہرگز مرنا، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، فرما بردار ہو. اب یہ کیا ہے، دو شخصیات کا ذکر آ رہا ہے، ابراہیم اور یعقوب. جی کیا رشتہ ہے دونوں میں؟ نمبر ایک، جی کیا رشتہ ہے دونوں میں؟ دادا لیکن پوتے کا. حضرت، میں وہی سوچ رہی ہوں کہ حضرت یعقوب تو بعد میں آئے تھے نا، دادا پوتے کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت اسحاق دادا علیہ بتا، السلام کے بیٹے ہیں نا حضرت یہ حضرت یعقوب. یعقوب دادا اور پوتے کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اتنے سارے نبیوں کے سلسلے میں سے 2 نبی کو لیا گیا یہاں پہ، دادا اور پوتے کو. ٹھیک ہے؟ ایک اور ریلیشن کوئی قائم کیجئے یعقوب سے، حضرت اس میں یوسف، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا بھائی. ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے؟ اور ایک اور ہم رشتہ، ایک اور کام کر لیں گے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ انہی کا نام اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ اور کیا ہے کہ
وصیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کس چیز کے کہ تم میرے بیٹو اللہ نے دین اسلام کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہ تمہیں جو دین اللہ نے اسلام کو دین منتخب کر لیا تم سب کے لیے، اس لیے کسی اور دین کسی اور طرف نہیں جانا، تم نے دین جو ہے اللہ کے دین کی طرف ہی رہنا ہے، یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور دین جو ہے اسلام کیا ہے کہ یعنی اسلام کا مطلب یہ کہہ دینا، جیسے ابھی اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے ابھی کسی کی ایک کہہ رہی ہوں اسرار احمد سے ایک جو تھا مشہور سا ہی ہے کوئی، وہ اس سے سوال کر رہا تھا اور ان کو اس بات پہ مطلب یہ سوال کر کے ان سے یہ ثابت ہے، شاید میرے پاس مل جائے تو میں آپ کو لوگوں کو شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ لوگ کس طرح سے کس چیز کو پھیرتے ہیں، اور حالانکہ قرآن میں کیا چیز کس طرح سے رکھی جاتی ہے، یہ دونوں چیزوں کو ہم ریلیٹ کریں گے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کیونکہ پیلسٹائن کی ساری سچویشن ہے اسی میں اس کی بات ہو رہی تھی، خیر انٹرویو تو انہوں نے بہت پہلے دیا ہوگا لیکن ابھی میرا خیال اسی وجہ سے شیئر کیا گیا۔ تو اس میں یہ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے مسجد اقصی اسے سلیمان علیہ السلام نے بنایا، پھر یعقوب علیہ السلام یہاں پہ فلسطین میں رہے، تو یہ تو جوز کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یہودیوں کا ہے، تو ہم مسلمان تو صرف اس کے جو ہے ہم کیوں اس کے مطلب اس کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہم مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری بہت عظیم سرزمین ہے، ٹھیک ہے نا، تینی چیزوں کو عظمت کے لحاظ سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ تینی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک خانہ کعبہ ہے، دوسرا مدینہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ دونوں تو حرم ہے، یہ جو ہے مسجد اقصی حرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرم کے جو رولز ہوتے ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے اس پہ، لیکن یہ یہاں پہ عبادت بہت ضروری ہے اور ہمارا پہلا قبلہ بھی یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وہ پھیرنے کی اس طرح کوشش کر رہا تھا کہ جی ہم اس کے دعوے دار کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دعوے دار ہم کیسے ہوتے ہیں، یہ ہم آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ہم وارث ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی وارث ہوتے ہیں، حضرت یعقوب کے بھی وارث ہوتے ہیں، اگرچہ بنی اسرائیل درمیان میں یہود موجود ہے پھر بھی ہم بے وارث ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ دین ابراہیم کو فالو کرو، اب بھی ہمیں کہتے ہیں، تو دین مصطفیٰ حالانکہ موجود ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، لیکن یہ ریلیشن کیا ہوتا ہے ہمارا، ساری سمجھ میں بات کی کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین کو کیوں فالو کریں، ہم یعقوب کے دین کو کیوں فالو کریں، اس لیے کہ اللہ نے تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں سب پیغمبروں کو ماننا ہے نا، اگر ہم کسی ایک کو بھی اس سے انکار کر دیں گے تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ سمجھ نہیں ہوں، ہمیں ہر ایک پیغمبر کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو چیزیں لیگیسی ہے، ان کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ دین اسلام کی ہے، اور ایک بات اور کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، وہ جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا گیا، ٹھیک ہے، میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، تو وہ دین جس کو چنا گیا وہ سارے انبیاء کا وہی دین ہے، کوئی بھی انبیاء لے لے وہ اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے، صرف انبیاء ٹو انبیاء کیا فرق ہوتا ہے، فرق صرف ہوتا ہے شریعت کا، اس کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، اس کی شریعت حضرت یعقوب کی کچھ اور، حضرت موسیٰ کی کچھ اور، حضرت ابراہیم کی کچھ اور، ٹھیک ہے نا، لیکن شرط انبیاء کا، لیکن دین سب نبیوں کا ایک، ٹھیک ہے۔ تو جو اب اس وقت کیا دادا اور پوتا اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ دین ابراہیم پر اسلام پر اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، تم مسلم ہی رہنا، ولا اور نہ تم ہرگز مرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا، کیا کہ تم اس حال میں نہ مرنا کہ تم فرمانبردار نہ ہو، یعنی دین اسلام کے فالوور ہو، ہر وقت تمہارے ذہنوں میں دین اسلام رہے اور تمہارا اوڑھنا بچھانا دین اسلام ہو، اور تم جو ہے کبھی اس کے علاوہ کچھ نہ سوچنا،
ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پہ ابھی اس لیے تو نہیں مینشن کیا حضرت یعقوب کو، جس طرح سے ان کے 12 بیٹے تھے یا پتہ نہیں 13 تھے، کہ ہوں اس میں سے ایک تو حضرت یوسف اور بنیامین وہ تو مطلب راہ راست پہ تھے، باقی سارے ہوں جو بچے ہیں میرا خیال ہے وہ راہ راست پہ نہیں تھے، اس لیے ہوں یہاں پہ شاید انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بیٹوں کو۔ بیٹوں کو سب کو جمع کر کے، یہ بھی ابھی یہ بات ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کریں گے کہ یہ والی کہانی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ ہوں، نصیحت کی، اور کچھ بچے جو تھے وہ دین پہ نہیں تھے۔ اچھا، یہ آپ نے جو یہ بات کی نا کہ دین پہ نہیں تھے کچھ بچے، 12 بچے جو باقی بچے تھے، آپ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں انشاءاللہ آپ ہوں۔ لوگوں نے پہلے بھی کچھ پڑھ رکھا ہوگا اور سن رکھا ہوگا، تو اس میں بھی نہیں ہم دیکھیں وہ گے۔ جیلسی لیکن کا یا چکر تھا نا فرزانہ باجی، وہ مطلب دین پہ تو تھے لیکن وہ صرف یہ تھا کہ مطلب ان کے اندر ایک وہ ان کو چاہتے بہت تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو، تو وہ ہوں، ایک جیلسی ان نہیں کے اندر ایک ڈیولپڈ ہو گئی تھی، بالکل، ایک میں سب تو وہ کر سگے رہے تھے بھائی نا، کے نا۔ اگر دین پہ اللہ بہت زیادہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ اس کو سمجھتے کہ اللہ کی حکمت کو کہ جی یعنی کہ ہم جو ہے ہمارے میں تھوڑی سی کمی ہے، تب بھائی کو پسند کیا جا رہا، تو اتنا بڑی بڑی غلطیاں نہ کرتے نا، یعنی شیطان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے اور اللہ پہ یقین رکھتے تو شاید اتنی بڑی غلطی نہ تھی، لیکن دیکھیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے، یہ بات بڑی اچھی ہے کہ یہ انہوں نے کہ وہ دین پہ نہیں تھے، اور اس طرح سے آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام دین پر ہے تو لیکن ان کی اولاد ساری دین پر ہے، کیا بنی اسرائیل دین پر ہے؟ نہیں، نہیں نا۔ تو یہ بھی بات ہے کہ حالانکہ وہ بتا رہے ہیں، اور اصل میں یہ جو ہے اس جو ہے یہود کے سوال کا جواب بھی ہے اس میں۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہودیت کی تعلیم دی تھی کہ یہود ہی رہنا، اگر یہودیت کی تعلیم دی تھی کہ یہود ہی رہنا، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یہود رہنا، انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، انہوں نے تو بچوں کو یہ بتایا کہ دین اسلام پہ رہنا، اور یہ چیز اس لیے لے کر آئے اللہ تعالیٰ، اس کا جواب بھی دیا گیا یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں ایک ہی دین پر ہیں، اور دونوں ہی اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دین تمہارے لیے پسند کر لیا گیا ہے، اور تمہارا اوڑھنا بچھونا یہ ہو، مرنا جینا یہ ہو، یعنی تمہارے اندر سے دین کبھی نکلے نا، کبھی تم اگر جو ہے زندگی کے دوڑ میں پھنس کے رہ جاؤ اور دین کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہو، بلکہ مرتے دم تک تم دین اسلام پر قائم رہو۔ جی، تو اگلی دیکھ دیتے ہیں انشاءاللہ، اور کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے اس پر؟ بڑی اچھی آیت ہے، اور ہمارے اپنی اس میں اس کی تربیت پہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں بڑی ساری چیزیں پیرنٹنگ کی بھی نظر آ رہی ہیں ہمیں، تو اور اس اس پہ میں ہم ایک اگلی بات آیت یہ بھی کرتے تھی ہیں۔ نا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام کا سب کا نعمت عطا کی تھی نا، ان کو مطلب ہے کہ بالکل، تمام جہانوں کے لیے جانشین بنایا تھا، جانشین بنایا تھا، بالکل اس دین تو کو لے اس کر کی چلنے کے حفاظت کے لیے۔ لیے بھی جی، اس کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے یہ اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم اس ہوں پر اس کو پھیلانا اور اس پر عمل کرنا۔ بالکل، پتانا عمل کرنا، اور اس پہ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو دین تو بہت سارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر شخص نے اپنا بت رکھا ہوا ہے، اپنا دین 360 بت خانہ کعبہ میں اس زمانے میں اور بھی زیادہ، تو لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ چن کر کے جو نکالا ہے وہ دین اسلام، ٹھیک ہے، رخ موڑنا چاہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر نہ لٹکو، یہ یہود بن کے بیٹھے ہوئے ہو، نصارہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تو موڑو اور آخری آنے والے نبی کو قبول کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ آخری آنے والے نبی کا بھی وہی دین ہے جو کہ جو کہ تم سنبھال کے بیٹھے ہوئے نا، تم اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ ہم یہود ہیں اور ہم نصارہ ہیں اور ہم جو ہیں چوزن پیپل ہیں اور فلاں فلاں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی ایسے تو بات نہیں کر رہے ہوتے تھے نا کہ جی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، وہ بہت بڑی طاقت بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، ادھر اگر مشرکین قریش مکہ کو دیکھا جائے تو اس وقت کی بڑی طاقت، اور ادھر یہود درمیان سے دین تو بالکل تباہ دونوں کا ہو گیا ہوا ہے، دونوں ایک کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں اور 360 بت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم جو یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے وارثین میں سے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ دین اسلام کا تو ان کے پاس اسلام تو کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے،
وہ تو چند ریچول سے ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اس پہ چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام تو ان کے پاس ہی نہیں ہے، ان کے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے نا؟ حالانکہ یہود روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ہل رہے ہوتے ہیں دیوار کے آگے، ہے نا؟ تو انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس طرف لے کر آئے کہ یعقوب علیہ السلام بھی دین پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی۔ ہم کیا تم تھے گواہ شہدا، تم تھے شہدا گواہ اس جب حضر آئی یعقوب الموت، یعقوب پر موت، اس جب اس نے اس قالا کہا اس نے ماں تعبدون اپنے بیٹوں کو البئی بنیہ اپنے بیٹوں سے، ماں تعبدون کے کس کی تم عبادت کرو گے، من بعد میرے بعد، قالو ان سب نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا اور تیرے آباء و اجداد کی، آباء و اجداد کے معبود کا، تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم کی اور اسماعیل کی۔ ایک منٹ میں ذرا یہ لگا دوں ہیڈ فون، میرا خیال ہے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل، آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی؟ جی آ جی، رہی اور اسحاق کی اور الہ ابراہیم کی اور اسماعیل کی اور اسحاق کی، الہن واحدن ایک واحد معبود کی، و نحن اور ہم لہو اسی کے لیے ہیں، مسلمون فرما بردار، کہ میرے بیٹو ہم نے عبادت، اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ جب آئی حضرت یعقوب پر موت، یعنی پہلے ابراہیم اور یعقوب دونوں کو اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے تھے، اب ایک بات، صرف وہی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی پہلے بھی، کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہودیت کی تعلیم دی اور کہا کہ یہودی دین پر رہو، تو اس کے جواب میں یہ ساری جو ہے آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ یعقوب پر جب موت آئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ عبادت کرو میرے بعد کس کی تم، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے، اپنے بیٹے ہی ان کی ماشاءاللہ دو تو بنیامین اور یوسف ہیں اور 12 اور بھی ہیں، اس طرح سے سارے بچوں کے ساتھ کیا پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی، ابراہیم کے، اسماعیل کے اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اور معبود کیا ہے، وہی ایک ہی معبود ہے سب کا، اور وہ ہے واحد اللہ کی ذات، اور نحنو اور ہم اسی کے مسلمین ہیں۔ یہ ہے اصل میں اس کا جو بات کر رہے تھے کہ اس حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ یہودیت کی، تو اس کے جواب میں یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، اور ان کے بچے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو کیا مل کر کے بن رہی ہے کہ ہاں ایک بڑی زبردست فیملی کا بیک گراؤنڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پر پوتا نبی، سارے نبی ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ، لیکن کیا چھوٹی سی بات وہ، یعنی ایسے گھروں میں، مسلم گھروں میں یہ سوال پوچھنا کوئی عجیب سی بات نہیں لگتی ہے نا؟ کیا خیال آپ لوگوں کا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ جس گھر میں نبی کے بچے، نبی کے پوتے، اور اسلام جس گھر میں، اس گھر میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ، ہے نا؟ کیا خیال آپ لوگوں کا؟ تو یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ دین بہت اہم ہے، ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین بڑی اہم چیز ہے کہ مشرک نہیں ہونا، کوئی شرک نہ ہو ہمارے اس میں، شرک نہ جائے ہمارے بچوں کے اندر، نہ جائے کوئی ایسی چیز وارد نہ ہو جائے جس سے کہ وہ غلط راستے پر چلے جائیں، ہمیں اس کی فکر کرنا، اور نبی کس چیز کی سب سے زیادہ اس کی فکر کر رہے ہیں، اور کب، جب موت ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز یہاں پہ نظر آتی ہے، موت کے وقت، ٹھیک ہے، ایک مرنے کے وقت جب نبی حضرت یعقوب اپنے بچوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور سبق دے رہے ہیں نا،
یہ ایک ہم نے کہانی بھی پڑھ رکھی تھی، مجھے اس کے ساتھ ایک ہی چیز یاد آئی، وہ تھا کہ ایک بوڑھا تھا، وہ تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس نے کہا اپنے بچوں کو لکڑی لے کر آؤ، اور لکڑی لے کر آئے اور ایک ایک کر کے توڑ دی اور سب کو اکٹھا کیا تو نہیں توڑا، ہے نا؟ یہ ابھی آپ لوگوں نے کہانی، اس میں بھی یہ تھا کہ بوڑھا موت کے قریب تھا، یعنی موت کے قریب نصیحت کرنا، یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی جلدی جلدی بتا دیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا. جی نہیں ہے کلاس میں کوئی؟ نہیں ہے ہے؟ ابھی وہ ہاں، سوچ رہے ہیں. سوچ رہے ہیں، زیادہ نہ سوچے، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا دیں. بھائی جتنا ہمارا ذہن ہے ہم وہی سوچ سکتے ہیں. ابھی نہیں ہمیں اس کا الحمدللہ جواب نہیں پتا. الحمدللہ سارے بہت اسٹوری ماشاء خیر اللہ. مجھے یاد نہیں ہے کہ اسٹوری شازیہ میں بھی آ گئی ہیں. اچھا شازیہ، تھینک یو شازیہ، آپ کی کمی جو ہے نا ہمیں ریکارڈنگ میں بڑی محسوس ہوئی کہ وہ ہم جو ہے اپنی چیزیں نہیں لگا پا رہے تھے. جی ہاں، یہ بتائیے کہ موت کے وقت ہے نا اپنے بچوں کو یا بہت نصیحت کرنا بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، کہ ساری زندگی جس کی اس چیز کے گرد گھومے گی، ساری زندگی جس نے اس پر کام کیا ہوگا، وہ مرنے کے وقت بھی فکر مند ہوگا نا، کہ اپنے بچوں کو دین سکھا رہا ہوگا. کیوں جب حضرت اسی طرح سے حضرت جو تھے موسیٰ علیہ السلام، نہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آج اتنا پانی ہے کہ تم نہیں بچ سکو گے، ہے نا؟ فکر کرنا اپنے بچوں کے بارے میں ایسے کریٹیکل وقت میں، جب کہ سب کچھ دنیا ساری ختم ہو رہی ہوتی، اس وقت بھی وہ یاد آ رہا ہوتا ہے. کیا فکر ہوتی ہے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کس چیز کی فکر کرنی ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس وقت کی گئی نصیحت بھی بچوں پر اثر کرتی ہے. لیکن پہلوانوں کے پھر لیے. بھی ہاں بالکل، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی نصیحت کی، کتنی فکر کی، کتنا وہ سمجھاتے ہوں گے، کتنا ایک نبی ہے اپنے بچوں کو، لیکن پھر بھی بچے میس کرتے ہیں نا، پھر بھی بچے خراب کرتے ہیں. جو ابھی آمنہ بات کر رہی تھی کہ پھر بھی بچے خراب ہوتے ہیں. بنی اسرائیل جو ہے اس کو بھی کتنی نصیحتیں کی، اتنے پیغمبر گئے لیکن کیا انبیاء تک کو قتل کر رہے ہیں نا. تو پیرنٹنگ یہ ہے، یہاں پہ پیرنٹنگ کا یہ اصول ہم لیتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ اچھا اچھا بتانا ہے، سکھانا ہے، اور فکر اتنی کرنی کہ اپنے زندگی سے زیادہ، اپنے موت سے زیادہ فکر کرنی کہ ہمارا دین بچا رہے ہمارے بچوں میں. لیکن بچے اگر کچھ خراب کرتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، پھر ہم بے بس ہیں اس میں. وہ پھر تقدیر پر چھوڑتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اچھی طرح سے کرنا ہے ہر کام کو بچوں تک صحیح پہنچانا، صحیح دین پہنچانا، جو کچھ ہمیں پتا ہے وہ اچھی طرح پہنچانا، دینا، بتانا، سکھانا. ٹھیک ہے، ان میں کچھ بھی برائی نظر آیا احسن طریقے سے ہر برائی بھی ہم بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر بری چیز جو وہ غلط کر رہے ہیں، جو ان سے نہیں ہو پا رہا، جو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہم بتائیں گے. لیکن پھر یہ یعقوب علیہ السلام کی اس میں نصیحت ہے جو سورہ یوسف میں کہ صبر جمیل، ہے نا، انہوں نے بڑا صبر کیا. اتنا کچھ سکھانے کے باوجود بچوں نے اتنا میس کیا، ان کی زندگی اتنی خراب کی، اور ان کا بیٹا ان سے بچھڑا، ہے نا، کتنا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر جمیل کہا، اور پھر اس کے بعد ان کو معاف بھی کیا. تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. کہ 3-4 چیزیں اس میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور پیرنٹنگ بہت ضروری ہے، عظیم فریضہ ہے، اچھی بات ہر چیز پہنچانا، ہے نا، ہر چیز کی خبر اپنے بچوں کو دینا، اور ٹھیک طریقے سے، اور ان کے لیے فکر مند رہنا، یہ ہمارا جو ہے دینی فریضہ بھی ہے. ماضی بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے ہم ماضی کی بات یہاں پہ بھی ہے، پیچھے بھی نبی ہے، اگلے بھی نبی ہیں. ٹھیک ہے، ماضی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ماضی پہ ہی صرف فخر کرتے رہنا اور حال اور مستقبل کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھی بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے. ماضی سے سیکھنا ہے، لیکن حال اور مستقبل پر اس کا اچھا اثر پڑنا چاہیے. تو بچوں کو اچھا کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن وہ سب تو کرتے ہیں، وہ خراب تو کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنا پاسبل ہے ہم ان کو پہنچائیں گے، اور وہ جو کچھ خراب کریں گے اسے معاف کرتے ہوئے، جگہ اسپیس دیتے ہوئے ہم چلیں گے نا. جی ہمارے پاس تھی کتاب، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے ٹائم بہت ہو گیا ہوا، چلیں 10 منٹ صرف دیکھ لیتے ہیں. جی ہم نے 5 پیج لگایا تھا، پڑھا آپ لوگوں نے؟ نبوت اور رسالت کے چھم بڑی یس پیارے، یس اچھے آج کا تھا پیجز. پڑھ لیا تھا آپ لوگوں نے؟ جی کوئی پڑھا نہیں تھا. پڑھا تھا.
جی جی کس نے پڑھا تھا وہ بتانا چاہے گا؟ جی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہوں جب ان کی عمر 40 برس کی ہو گئی، 40 برس کی عمر میں پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان مدار ہونا شروع ہو گئے نبوت کے، ہوں اور اس کے کیا اثرات کیا زیادہ نا تر ان کو وہ خواب میں آتے تھے جو بھی، اور وہ سارے صحیح ثابت ہوتے تھے، اور خواب اس دیکھتے حالت تھے. میں ان کا 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. ہوں اور جب نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہوں نے نا گوشہ نشینی اختیار کر لی، مطلب غار ہاں ہرا میں جا الگ کے وہ تھلگ رہنا خلوت نشینی. ہاں یہ کیا، یہ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز سے بے نیاز کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس کی مطلب اس میں اس کو صحیح طریقے سے پہچان سکے، اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کر عبادت سکے. سکے. ٹھیک ہے، ہاں غور و فکر کر سکے اللہ کی قدرت، اللہ کی جو بہت زیادہ عجائبات موجود ہے دنیا میں، اور ہم غور نہیں کر پاتے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غور و فکر کے لیے دیتے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کہ ہمیں نا فارغ وقت میں غور و فکر غور و کرنا فکر کرنا چاہیے، چاہیے، اطمینان کرنا اطمینان چاہیے. سے. اور اور جب جی ہم اطمینان سے غور و فکر کریں گے تو پھر ہماری سمجھ میں آئے گی، اور زیادہ تو یہ سمجھ ہے میں آئے گی. زیادہ بالکل. سمجھ میں آئے اگر گی. ایک آیت ہم نے پڑھ لی اور ہو سکتا میں نے اب کو پڑھائی، اس میں کتنی اور جو ہوں گے کیا کہتے ہیں ڈائریکشن ہوگا. اب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اور بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک بات، ٹھیک ہے. تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور اس ہماری کے بعد پسند. الگ تھلگ رہنے لگے، اور ہاں. اس کے بعد اور اس لیے ایسا ہوا کہ امانت کبرا کا بوجھ اٹھانے کے لیے، یہ لفظ بڑا اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت گیری کا بوجھ اٹھاتے ہوئے زمین کو بدلنے اور خطہ تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری، ہاں جی، یہ تھا، یہ اس میں یہ بھی تھا کہ بہت بڑا بوجھ آپ کے پر آنے والا ہے، اس لیے اس کی تیاری کی تاکہ جا وہ رہی تھی. تیار ہوں ہو سکے، ذہنی طور پر تیار تیار ہو سکے. خلوت نشینی، اور وہ ایک ماہ کا کھانا لے کر کے وہ غار حرا میں چلے جاتے یہ تھے. جی یہ اس میں ایک وہ لفظ تھا، پتہ نہیں یاد ابھی مل نہیں رہا، وہ ہوں ستو. ہوں ستو کیا چیز ہے ستو، یہ اور بتایا. وہ ایسا میرا خیال ہے وہ بارلی کا بنا ہوتا ہے، اور اس میں اچھا اچھا اچھا. گڑ ملا ہوتا ہے، اور اس کو پھر ملتا ہے نا. ستو کا شربت ہمارے لاہور میں تو بڑا مشہور ہے، وہ بیچتے ہیں بڑے بڑے سے ہاں گھڑے میں رکھ کر کے. پہلے بتایا تھا، ذہن سے نکل گیا تو میں نے ہاں چلو ستو دوبارہ کا وہ وہ لے خشک جاتے تھے سی، کھانا پینے میں. ہاں خشک ہوتا ہے نا، اور تو مطلب اسے کیری کرنا بھی آسان ہے، ملایا جائے پانی میں اور اچھا خاصا انرجی والی چیز تیار ہو جاتی تھی نا، اس کو پکانے کی بھی ضرورت اور نہیں ہوتی. یہ ان غار حرا میں اختیار رکھتے تھے، اور کئی کئی رات وہیں بسر کرتے تھے اور ہوں عبادت میں مصروف رہتے تھے. اور بعض اوقات تو حضرت خدیجہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی، مطلب لیکن وہ بیٹھتی تھی، وہ بھی جاتی تھی. بیٹھتی تھی، وہ بھی جاتی تھی. اور ہوں کھانے بالکل. پینے کا انتظام بھی زیادہ کبھی کبھی وہ انہیں وہی حضرت خدیجہ نے اپنے ذمہ سنبھال لیا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دن غار حرائی میں مطلب حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے فرسٹ ٹائم. اور ہاں غار حرا میں آئے، غار حرا میں اور کیا تھا یہ سفید، اچھا یہ خواب سچے ہو جاتے تھے، اور 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور اس مدت میں 6 ماہ کے عرصہ تک جو ہے وہ غار میں رہے، مطلب یہ جاتے رہے نا. کل مدت نبوت 23 برس ہے، اس کے بعد حرا میں خلوت. ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہوگی اس میں؟ اور ہاں یہ بتایا کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا جب پہلی سورہ آئی تھی تو یہ رمضان مبارک کی کس تاریخ تھی، مطلب جو بتاتے ہیں کہ 610 ہجری میں. ہاں یہ دن تاریخ ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ کب جو ہے وہی نازل ہوئی، پہلی 610 میں، اور عمر 40 سال 6 ماہ تھی. ٹھیک ہے بالکل. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ تنہائی محبوب آپ، ہاں مطلب وہی نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو وہ خواب سچا ہو جاتا ہے نا، یہ تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر مطلب ہے کہ ان کو نبوت آنے سے پہلے مطلب ہے کہ ان کو سارے آسان نمودار ہوتے تھے، جو چیز ان کو آتی تھی تو وہ
یہ 2 دفعہ باقی بلکہ چیزیں بار غائب کی باتیں بھی ان کو خواب ہی کے ذریعے معلوم ہوتی تھی. یہ بھی ہے کہ ان کی نبوت کی پہچان تھی. نبوت کی پہچان تھی. اچھا جی، فرشتے آتے ہیں تو فرشتہ کیا کرتے ہیں کہ وہ غار حرا میں تھے اور اس وقت فرشتے آتے ہیں. فرشتہ نے کیا کہا، انہیں پکڑ کر کہا کہ پڑھ، پڑھو. تو پڑھو، ٹھیک ہے تو نا، انہوں نے کہا اقرا. میں پڑھنا نہیں جانتا. ہاں، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں. پھر انہوں نے جو فرشتے نے دبا کر خوب 3 زور دفعہ. سے دبایا، 3 دفعہ دبایا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کہا کہ پڑھو. تو پھر انہوں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی. کیوں فرشتے کے دبانے سے کیا فرق پڑا؟ چلے وہ ان کو اس لیے دبایا تاکہ وہ میں نے یہ پڑھا تھا، ان کو بڑی زور سے جھنجھوڑا تھا انہوں نے، کیونکہ پکڑ کر جب وہ کہہ نچوڑ رہے دے. تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نہیں جانتا پڑھنا، میں نہیں جانتا، 3 دفعہ بولا، تو انہوں نے زور سے ان کو جھنجھوڑا اور کہا کہ نہیں پڑھ اقرا بسم ربک الذی، لائک ان کو ہوش دلانے کے لیے، نہیں یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کرنا ہے، پڑھنا آپ ہے، کر سکتے. فورسفلی کہا کہ نہیں کرنا ہے. مطلب یہ کہ انرجی، فرشتہ ایک بہت بڑا عظیم ہے نا، سارے نبیوں کے پاس آ رہا ہے، بڑا تجربہ اس کے پاس ہے، ہر ایک قسم کے نبیوں کے ساتھ 1,24,000 نبیوں کے پاس آ رہا ہے، تو اس کو کافی ایکسپیرینس ہے نا. تو ایک جو جیسے بچے اگر کوئی رو رہا کسی بات پہ گھبرا جاتا تو بھاگ کر کے اس کی ماں اس کو اٹھا لیتی ہے. تو کیا دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بچہ ایک کمزور سا ہوتا ہے اور ماں بڑی طاقتور اس کے خیال میں ہوتی ہے نا، بڑا سمجھدار سی ہوتی ہے اور بڑا انرجی ہوتا ہے اس میں، تو اس کو سنبھال لیتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، ایک کمزور اور ایک طاقتور مل کر کے تو کمزور کے دل کو وہ ملتا ہے، کیا سہارا مضبوط ملتا کرتا ہے. ہے، مضبوط کرتا ہے اس کا دل، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ جب وہ گھر پہنچے تو کیا کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، زمبولی نہیں، ہاں چادر اڑا دو. تو کیوں کہا چادر اڑانے سے کیا کیونکہ ہوا؟ بہت وہ گھبرائے ہوئے تھے، خوفزدہ کپکپی ہو گئے تاری تھے. تھی ان پہ چادر کہ اڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو چادر اڑنے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. مطلب وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے نا، ہاں، تو تو چادر کیا خوفزدہ کر رہی ہونے تھی؟ کی وجہ سے وہ جسم میں ایک قسم کی چادر ان کو سپورٹ دے گی نا. چادر کپکپاہٹ سپورٹ ہو دے گئی گی، تھی. کپکاہٹ ہو خوف گئی سے تھی. نا ہاں وہ کپکپاہٹ پیدا ہو گئی ہاں، تھی خوف تو باڈی میں. ٹھیک تھا، خوف تو ہاں. ہے، خوف تھا، سب کچھ تھا، لیکن چادر نے کیا کیا؟ چادر جو ہوتے نا، مطلب مجھے نیند نہیں آتی اگر میں چادر نہ لوں نا، ہے نا. ایسے آپ لوگوں کو بھی بعض اوقات نیند نہیں آتی جب آپ چادر نہیں لیتی نا. تو چادر کیا کرتی ہے کہ تحفظ چادر ہے. آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے اندر محفوظ ہو گئے ہیں، یہ بھی چادر کا ایک کام ہوتا ہے. تو یہ جو تھا نا ان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا سارا پروسیس تھا، گھبراہٹ اور سب کچھ. تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو ایک تحفظ چاہیے تھا. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کچھ نظر تو آ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا. فرشتہ بھی نظر آ گیا، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے. تو کیا چیز چاہیے تھی؟ دل کو قرار کے لیے یا مضبوطی کے لیے ایک حفاظت چاہیے تھا نا. تو یہ حفاظت آگے ملے گا ان کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ نے ان سے کہا یہ 3-4 چیزیں، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. ان سے کہا کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اعتماد دلوایا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ اور درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں. کہ یہ 4 ہی چیزیں، اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ مطلب ایک آپ شخص اتنا جو فرض ہے کر سکتے جو ہیں کہ ہاں کہ کیا بن رہا ہے اللہ اس آپ کا کو، تعلق؟ مطلب اللہ آپ کو وہ نہیں کرے گا، پر ضائع نہیں کرے گا. ضائع نہیں کرے گا. اچھا، انہوں نے یہ ساری چیزیں گنوائی کہ آپ یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں کہا چلو آپ تو اتنی زیادہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو دے دیا، اب آپ نبی ہو گئے ہیں نا. انہوں نے وہ چیزیں گنوائی کہ صلہ رحمی، حقوق اس سے العباد والی چیزیں گنوائیں کہ آپ اتنا سارے لوگوں کے ساتھ. ہاں سارے ہی حقوق العباد والی چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کے نیک ہونے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد وہ کیسے ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں جی آپ بہت زیادہ نیک ہیں، آپ زیادہ غار حرا میں جا کے مہینہ مہینہ عبادت کرتے ہیں، آپ بڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ والے ہیں تو اس لیے نبوت ہوگی. نبوت بھی اگر آپ نے دینی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں نا، یہ ایک اہم سبق ہے جو یہاں سے ہمیں ملے گا. پھر ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے، وہ بوڑھے تھے لیکن وہ انجیل کے تھے. انجیل عبرانی زبان میں لکھی، انہوں نے ترجمہ کیا، نہیں عربی زبان میں، سوری، عبرانی میں تو انجیل ہے، اس کو عربی میں ترجمہ کیا. ترجمہ عربی میں کرنے سے لوگ پھر عربی میں پڑھنے لگتے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ کام انہوں نے کیا تھا.
اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور اس لیے اور اس کے بعد ایک چیز جو انہوں نے کہی جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اور وہ کیا تھا کہ آپ کو آپ کی میں قوم کرتی ہوں، نکال دے گی، نہیں ایکسپٹ کرے گی، یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ کو، نکال دے گی نکال اس پہ. ہاں ہاں یہ چیز جو تھا نا ان کو بڑا کہتے مجھے نکال دے گی، اتنا میں پیارا محبوب سب کا ہے نا، سب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میں تو امین اور ڈور لقب جو تھے ان کے وہ بھی سامنے رکھیں تو میں تو اتنا ہوں، اور مجھے کیسے نکال دے گی؟ تو کہتے ہیں کہ کیوں نکالتی ہے قوم، کیوں قوم پسند نہیں کیونکہ کرتی جو کہ اچھی بات کوئی بہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ سارے تو بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، تو وہ نہیں مانتے تھے کہ بھئی ہمارا کوئی اور بھی خدا ہے، اور جو بھی کوئی اچھا اللہ کا پیغمبر لے کر آتے تھے وہ کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے کہ تم کون کہاں سے آ گئے. ایسی ایسے بات عام زندگی میں دیکھیے جو اچھی اچھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوگا نا، بار بار آپ کی برائیاں نکال کر دے رہا ہوگا تو آپ کو بہت برا لگے گا وہ شخص، ہے نا، وہ اچھا نہیں لگتا. اور ایک یہ بات بھی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کے مفاد پہ ضرب پڑ رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو تو انہوں نے تو اتنے سارے بت رکھے ہوئے، ان کا کیا کریں گے وہ، ہے نا. پھر آپ یہ کہتے ہو کہ جی یہ لڑکیوں کو مارو نہیں، ہاں لڑکیوں کو ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے، پھر ان کی شادیاں کریں گے، پھر ہمیں مصیبتیں آئیں گی، ہے نا. مطلب ان کے جو مفاد ہوتے ہیں، جو ان کے ہوتے ہیں، اس پہ ہر نیک شخص کو جو کہ اچھی بات کرے گا اس کو اس کے دشمن بھی بہت ہوں گے. اور اس کے آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ہماری شخصیات جو ہے نا جو دین کا کام کرتے ہیں، زیادہ تر آپ دیکھیں ان کو کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے، بہت کم اپنی زندگی کے ایام پورے کرتے ہیں. اچھی بات کرنے والا، اچھے لوگوں کو ہدایت دینے والا، جیسے عمران خان وہ بیچارہ جیل میں اچھی بات کرنے والا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایسی. تو آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دشمن بہت. میں عمران خان کی ایسی کہہ رہی تھی، میں نے کہا عمران خان کا دشمن تو وہ جو ہے پبلشر بھی ہے. میں وہاں تک اپنی اسکول ہے میرا اس وجہ سے، میں کہا وہ پبلشر بھی، وہ تو ون نیشن سلیبس لے کر آ رہا، تو پبلشر کیا کریں گے، ان کی تو اتنی مہنگی مہنگی کتابیں 700 کی کتابیں اس وقت ہمیں افورڈ کرنا مشکل ہوتا. 2500 کا بل بنتا تھا اور ہم کہتے تھے کتنا مہنگی کتابیں، اتنی مہنگی مہنگی کتابیں، اس سے نجات مل جائے گی اس قوم کو. تو وہ پبلشر کیا، وہ بھی اس کا دشمن کہ وہ میری کتاب بند کر رہا ہے. تو یہ نیک لوگ جب نیکی کی ہدایت دیتے ہیں اور جب نیکی کے راستے پہ چلاتے ہیں تو اس کے دشمن کا پیدا ہونا بہت ہوتا. طاقتور لوگ ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو دشمنی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے، یا تو اس کو مار دیا جاتا ہے، یا اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، یا پھر اس کو جو ہے نکال وہ دیا جاتا ہے. ہاں بالکل. آپ بڑے بڑے علماء سید قطب شہید کتابیں پڑھے، اتنی زبردست کتابیں ان کی اور سب کچھ، لیکن کیا ان کو پھانسی دے دی گئی. اور پھر نئے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ پھر، ٹھیک ہے. آج بہت دیر ہو گئی، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.